अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दिल इतना भर कर आया, तो मैं पता है ना कि आप लोगों से ही जुड़ती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने बस आप ही लोगों को मेरे साथ जोड़े हैं। बाकी तो मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर अल्लाह के पास है, और अल्लाह बस उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। और मेरे हबीब जो मेरे सर के ताज थे, अल्लाह ने उनको भी बुला लिए। अल्लाह बस उनको भी मगफरत दे और उनकी भी गुनाहों की माफ़ी दे, और उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। और लेकिन बस अल्लाह को रहम है मुझ पर कि मेरे बच्चों के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा की, दुनिया में लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा की, और मेरे ये उम्र में आके मेरे सर पे फिर से उन्होंने ताज बिठा के रखा है। तो मेरे अल्लाह का, मेरे रब का करोड़ों एहसान है। और आज मुझे जो दुनिया में मैं हूँ, आज 50 साल हो गए मुझे मेरी दुनिया में। मेरे माँ बाप ने तो मेरी ज़िंदगी जो दुनिया में दी, और उन्होंने जो दर्द उठाकर मुझे दुनिया दिखाई और दुनिया में लाए, तो वो सबसे बड़ी कीमती तोहफा है। वो ज़िंदगी में मेरे मरने के बाद भी वो मैं कभी उतार नहीं सकूंगी अपने माँ बाप लोगों का। हम हो या आप हो, अपने माँ बाप का जो कर्ज होता है, क्योंकि जब एक माँ एक बच्चा पैदा करती है तो उसके बदन की कितनी हड्डियाँ टूटती है, और उसका दर्द वो जो सहती है वो अल्लाह जानता है, और वो माँ जानती है, वो औरत जानती है, और मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। वो दर्द और वो जो एहसान है, वो जो हम जिंदगी में कभी चाह कर भी नहीं उतार सकते, उसी तरीके से वो एक तोहफा होता है हमारे माँ बाप का हमारे लिए, कि वो हमको ये दुनिया देते हैं अपना दर्द सहकर, और अपनी जिंदगी को क्या कहते हैं, जिंदगी को एक मौत के राह पे खड़ा करके एक नई जिंदगी दुनिया में लाते हैं, और हमारे लिए वो तोहफा होता है। तो इसी तरीके से दुनिया में कुछ ऐसे तोहफे भी होते हैं जो नायाब कीमती होते हैं, जो दिल के बहुत अजीज होते हैं। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो मेरे हाथों में इस वक्त बोलते बोलते पूरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये जो तोहफा जो मैं अपने सीने से लगा कर बैठी हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा। एक मेरी माँ ने जो मुझे दुनिया दिखाई, और उसके बाद मेरे गरीब नवाज ने जो आप लोगों के दिलों में, नज़रों में मोहब्बत पैदा की है, और उसके बाद जो तीसरा तोहफा है, मेरे शौहर ने मेरे नेक बच्चे मेरे झोली में डाल कर गए, और उसके बाद ये चौथा तोहफा जो आज बहुत कीमती है मेरे लिए, बहुत मतलब बहुत, ये है हमारी ज़िंदगी में जो सबसे हमारी जान, हमारी कीमती इस्लाम की कीमती जान, इस्लाम की जान है कलाम पाक, और वो मुझे आया है तोहफे में। और ये तोहफा आया है बरेली शरीफ, आला हजरत दरगाह है वहाँ पे। ये जो कलाम पाक जिन्होंने लिखे उनका नाम है अहमद रज़ा खान साहब, क्योंकि मैं हर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इतनी दूर से मेरी इज्जत करके और ये मुझे इस लायक समझे, और इतना नायाब तोहफा उन्होंने मेरे लिए भेजे, तो बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ आपके लिए। और ये कलाम पाक वो खुद लिखते हैं, और उन्होंने 3 भाषा में लिखी है, इंग्लिश, अरबी और रोमन। ये 3 भाषा में उन्होंने ये जो कलाम पाक हमारी लिखी है, और मुझे आपने इस लायक समझे, जज़ाक अल्लाह। बस मैं आपको ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि क्या तोहफ़ा आपने मुझे भेजे हैं, और इज़्ज़त दी, अल्लाह आपको भी इज़्ज़त दे परवरदिगार। बस ये एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, एक मेरे ये स्पीच के ज़रिए आपने मुझे हमेशा हर रूप में देखा है। ये रूप मतलब ड्रेसिंग, दुनिया में एक चीज़ जो दिखती है वो है हमारे कपड़े, और इंसान कपड़ों से ही उसकी पहचान बना लेता है। पर इंसान के अंदर बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारी फितरत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि अल्लाह पाक ने बहुत सारी मिट्टी से एक इंसान बनाए है ना। तो बस एक चेहरा है जो अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाए हैं, एक चेहरा ही है जो हर चीज़ बयान कर देता है। तो शायद मेरा चेहरा कुछ आप लोगों को बयान करता है, हालांकि मेरे कपड़ों को लेके बहुत बातें होती है, पर आपने कभी वो चीज़ों को हावी नहीं होने दिया। आपने बस मेरे चेहरे को पढ़ा है, और मेरे चेहरे को पढ़ के आप लोग जो मुझे मोहब्बत करते, मुझे जानती हूँ, क्योंकि हम चेहरा, अल्लाह ने अपने हाथों से जब चेहरा बनाया तो चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो और हर इंसान की नज़रों में अल्लाह ने ये तासीर दी है कि वो इंसान का चेहरा पढ़ सकता है, क्योंकि दिल की बातें कोई नहीं जानता है, वो चेहरा बयान करता है, और चेहरा हर चीज़ बयान कर देता है। तो आप लोगों ने भी शायद मेरा चेहरा ही पढ़ा होगा, और मेरे चेहरे पे क्या पता आपको क्या दिखता है, पर लेकिन आप लोगों ने बहुत इज्जत दी और बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग। आज मैं जो खड़ी हूँ, बस ये एक प्यार है आप लोगों का। हालांकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ है, मुझे भी गिराने के लिए लोग बहुत साजिशें रचते हैं,
بہت زندگی میں بہت کچھ کرا جا رہا ہے، پر جس چیز پہ میں عقیدہ رکھتی ہوں وہ چیز کبھی میری ٹوٹتی نہیں ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ان دنوں میرے اوپر بہت مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، لیکن میرے اللہ اس میں راحت دینے کے لیے یہ سب چیزوں سے مجھے ٹھنڈک دیتے رہتے. جیسے آپ نے دیکھا کہ میں سورت گئی تھی کام کے سلسلے میں، اور وہاں مجھے سید صاحب نے ایک نایاب چیز سے نوازے، ایک میرے مولا علی کا نام اور ہمارے حضور کا پنجہ، وہ انہوں نے مجھے وہاں تحفے میں دیے. وہ حالانکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور میں اس کی تو قیمت بول کے بھی توہین نہیں کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت نصیب دار لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اور میں اپنے زندگی میں اپنے سینے سے ہمیشہ یہ لگا کر رکھوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ایک جو ابھی کوریئر والے آئے اور انہوں نے جب مجھے کوریئر، حالانکہ مجھے بہت سارے کوریئرز آتے رہتے ہیں کیونکہ میں بہت سارے بچوں کا کام کرتے رہتی ہوں، تو مجھے بولے کوریئر، تو میں پتہ نہیں کیوں آج امین علی نہیں تھے تو میں خود چلی گئی لینے. تو میں نے بولے کیا ہے بیٹا؟ تو بولے کلام پاک. آپ یقین کیجئے میرے پیر وہیں جم گئے، اور یہ جب میں نے ہاتھوں پہ لی اور اس طریقے سے اپنے سینے سے لگائی اور ایک 10 منٹ کے لیے بلائنڈ ہو کے پاگلوں کی طریقے سے اپنے گھر میں گھوم رہی تھی. یہ حادثہ میں بتاؤں گی، ایسا حادثہ ایک بار اور بھی میرے ساتھ ہوا تھا. یہ پاگلوں کی طرح گھومنے لگی کہ اللہ میں اتنا نایاب قیمتی کی چیز کہاں رکھوں میرے گھر میں، کون سی ایسی جگہ ہے جو یہ نایاب قیمتی چیز میں ابھی رکھوں. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں تھوڑی دیر کے لیے بلائنڈ ہو گئی تھی کہ یہ نایاب چیز کا جگہ کہاں رکھنے کی چیز جگہ ڈھونڈوں. تو پھر میں نے امیجیٹلی ایوب کو فون کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کو بہت مانتی ہوں، پر اس پہ 100% اترنا مجھے آتا نہیں تھا. بس اللہ کو اپنے دل میں رکھتی تھی اور دنیا داری کے روپ میں ہمیشہ چلتی تھی. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ اس طریقے کا روپ ہے. یہ میرے ایوب نے، جب میں ایوب سے شادی کرنے کے بعد، ایوب بہت نیک انسان ہے، پڑھائی بہت ان کو پتہ ہے، حدیثیں بہت پتہ ہے، اور بہت پڑھنے میں وہ ماہر ہے، اور وہ بہت عقیدہ رکھنے والی چیزیں دیکھتے ہو آپ. آئے دن میں ان کے وہ مجھے کہیں نہ کہیں درگاہوں پہ ایسی جگہ لے جاتے جو میں اپنی زندگی میں کہیں گئی نہیں ہوں. تو میں نے امیجیٹلی ان کو بتائی کہ ایوب مجھے آج کیا تحفہ آیا پتہ ہے آپ کو؟ بولے کیا گوری؟ میں نے بولا کلام پاک. تو ان کو بھی مطلب کچھ ایسے ہو گئے کہ کچھ سمایا نہیں گیا. او ہو تجھے تو بہت تجھے پتہ ہی ہے کہ تو غریب نواز کے اول مانگنے والوں میں کھڑی ہے، تجھے تو غریب نواز کا بہت کرم ہے، تو بس تیرے ساتھ ہمیشہ دعائیں چلتی ہے، بڑے بزرگوں کا سایہ چلتا ہے، تو بہت کچھ تجھے دنیا میں عزت عطا ہوگی. ایسے انہوں نے مجھ سے مطلب کچھ گفتگو کی اور میری ہمت افزائی کی. اور یہ جو میرا اللہ پہ عقیدہ کی باتیں اور اللہ کے روپ میں چلنے کی باتیں، کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ میرے ایوب کی طرف سے آئی ہے. حالانکہ ان کو بھی دنیا میں لوگ بہت بدنام، بہت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. بس ہم نے اور ہمارے بچوں نے ایک ہی عقیدہ رکھے کہ ہمارے سر پہ ہمارے غریب نواز کا کرم ہے، میرے بالِ شاہ پیر کا کرم ہے، اور میرے ماں باپ کی دعا ہے، اور میرے اللہ پاک کی دعا ہے کہ مصیبتیں بہت آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے حضور کے اوپر تو اتنی مصیبتیں آئی ہیں، ہم تو ذرہ ہے، تو ہمارے پر بھی مصیبتیں آئے گی کیونکہ ہم اسی اسلام کے لوگ ہیں. تو مصیبتیں بہت آئے گی، پر جو سچ ہوگا وہی اللہ کو قبول ہوگا. اور جو اللہ کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، اور کیا اس کا انجام ہے. ہم نہیں بتا سکتے. ہم تو بہت گنہگار لوگ ہیں. انسان جو ہوتا ہے بہت گنہگار ہوتا ہے، تو ہم تو بہت گنہگار ہیں. ہم کیا بتا سکتے کہ ہماری زندگی میں یہ پریشانی کیوں. بس جو بھی میں ہوں یا آپ ہو، دنیا کے کوئی بھی لوگ جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ذات پہ مت لیجئے کہ ہندو کے لیے بول رہی ہوں، مسلمان. انسان ہے، اور انسان کے اوپر ہی مصیبتیں آتی ہیں. تو میں یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہر کسی پہ، ذات والا کوئی نہیں ہوتا ہے، انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے. تو آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہو تو ایک ہمت رکھیے اور ایک عقیدہ رکھیے کہ اللہ اور بھگوان کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے اگر آپ سچے ہو. تکلیف آئے گی، تکلیفوں سے جھیلنے کے لیے راستہ بھی دیں گے وہ، لیکن آپ ٹس سے مت نہیں ہونا، اور اپنی جو زندگی میں فلسفے ہے، جو زندگی میں آپ کی جو کچھ آپ کی جو سوچ ہے، اسی سوچ پہ چلنا. حالانکہ تکلیفیں بہت آئے گی،
اور مجھ پر بھی بہت تکلیفیں آئے ہیں, دشمنوں نے بہت سازشیں رچی ہیں. اللہ ان کو بھی خوش رکھے جو مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتے. میری دل سے یہی دعا ہے. میرے قرآن کلام پاک میرے ہاتھ میں ہے, میں یہ لے کے تو کبھی میں ایسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں میں. اور یہ تو میری زندگی اگر میری دم بھی نکل جائے تو مجھے گوارا ہے, لیکن میں یہ لے کے کبھی جھوٹ بولنا نہیں جاؤں. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہندو یا مسلمان, قرآن اور گیتا ایک ہمارے زندگی کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہوتا ہے. تو میں یہ چیز لے کے بولنا چاہتی ہوں کہ جو میرے لیے برا سوچتے اللہ ان کو بھی خوش رکھے اور ان کی زندگی میں بھی خوشیاں دے. میرے دل سے یہی دعا ہے بس. اور جو کچھ مجھ سے بولنے میں غلطی ہو گئی ہے, معافی. آپ یہ بلاگ کے ذریعے نہیں بول رہی ہوں, یہ میرے دل کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کیونکہ دنیا میں صرف میرے بچے ہیں, میرا شوہر ہے. کچھ دنیائی باتیں اس طریقے سے ہوئی ہے کہ میرے شوہر بھی کچھ چیزوں سے الجھنوں میں الجھے ہیں. بس جو بھی یہ جو بھی یہ بلاگ دیکھ رہے تو میرے حق میں, میرے شوہر کے حق میں دعا کیجئے. جس طریقے سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتی ہوں, بس اتنی دعا کیجئے کہ اللہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت نہیں لائے, اور اگر مصیبت لائے تو اللہ بس اسے دور کرے, کیونکہ اللہ ہی ہے, رب ہی ہے ہمارا جو اسے دور کر سکتا ہے. اور میں اس وقت یہ پل کو بہت خوشیوں سے محسوس کرنا چاہتی ہوں. اور بس میں نہیں بولنا چاہوں گی اور کچھ آپ کو. بس آپ یہ دیکھیے, خوش ہوئیے, اور اگر میری بات سے آپ کو کچھ ہمت ملتا ہے تو اپنی زندگی میں ہمت رکھیے. اور ایک بات, اپنے بچوں کو ہمیشہ سپورٹ کیجیے, اپنے شوہر کو کچھ بڑی سی بڑی بھی اگر آپ غلطی دیکھتے ہو تو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیے, کیونکہ یہ دنیا ہے, دنیا خوشیاں برداشت نہیں کرتی. اور جب ہم اپنے والوں کے ساتھ ہوتے تو ہر چیز سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے. بس یہ ہمت کی باتیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. چلیے, اللہ حافظ.